الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع اپنی ابتدا سے رمضان کے احکامات کا حامل ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ روزے لکھے تھے تو روزوں کے آداب بھی بتائے، اور ان روزوں میں جن کو رخصت دی گئی ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں جو مریض ہو یا یہ کہ وہ سفر پر ہو تو اس کے لیے اس کی تعداد پوری کرنے کا وقت بعد کا ہے، فوری طور پر نہیں کر سکتا، قضا کر لے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہاں ایک اشکال پیدا کیا گیا کہ جی قرآن پاک کے نزول کا جو آخر وقت ہے وہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کے وقت 9 ذی الحج کو آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے یہاں پر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ حق تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک جگہ بنائی ہے، اس کا نام ہے بیت العزت یا بیت العظمت۔ وہاں پر منتقل کرنے کی بات ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العظمت پر منتقل ہوا، اور وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مستقل آہستہ آہستہ کر کے عرصہ 23 سال میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے کہ حق تعالیٰ کہاں ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ کیسے ہوگا۔ بندے کا حق تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک بدوی صحابی آئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اقریب ربنا فنناجیہ، ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، آہستہ سرگوشی میں بات کریں۔ ام بعید فننادیہ، یا یہ کہ وہ دور ہے تو ہم اس کو اونچی آواز میں پکاریں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں آیت میں انسان کا لفظ نہیں آیا، الیہ کہا۔ الیہ سے مراد انسان ہے، الیہ کا مطلب ہوتا ہے الہ، اس طرف ہی وہ ضمیر ہے یہ، تو اس کے ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ اب جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار فرمایا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعا ہوتی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں پکارنے والے کی دعوت پر، پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 1 قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نمبر 2 حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یا تو جو کچھ اس نے مانگا بعینہ وہ عطا کر دیا جاتا ہے، جو مانگا ویسا مل گیا۔ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یا اللہ مجھے روزگار چاہیے، اللہ نے روزگار دے دیا۔ 1 نمبر 2 دعا مانگی لیکن اس کو اپنے مقصد کی دعا کا بدلہ عطا ہوتے نظر نہیں آیا، معلوم ہوا کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے بلا آ رہی تھی، کوئی مصیبت آ رہی تھی، کوئی طوفان آ رہا تھا، حق تعالیٰ نے اس سے حفاظت کا سامان اس دعا کے بدلے میں کر دیا۔ نمبر 3
ایک آدمی کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دونوں درجات میں سے کچھ بھی نہیں دیا، آخرت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ دیکھو تم نے فلاں دعا مانگی ہم نے فلاں بدلہ دیا، تم نے فلاں دعا مانگی ہم نے یہ دیا، فلاں بلا آ رہی تھی وہ ٹال دی۔ پھر آخر میں اس کو وہ دکھائیں گے کہ تم نے دعا مانگی، اس کے اثرات تم کو دنیا میں نظر نہیں آئے، تمہارے لیے آخرت میں یہ اجر لکھا ہوا رکھا ہے، یہ اجر تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ درجات تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ فلاں فلاں پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے۔ جب یہ دیکھے گا تو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ چنانچہ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے لیے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہوزاری کے ساتھ، آہستہ اور خوف کے ساتھ پکارو، خشیت کے ساتھ پکارو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ پھر یہ بھی کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ یہ مسلمان، یہ انسان میرا حکم مانیں اور میری ذات پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک صحابی اور بھی آئے ہیں، درمیان میں ایک صحابی آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام درمیان تشریف لائے، آ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے پکاریں، کیسے بات کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر سفر تھا، بہت زور زور سے نعرے لگا رہے تھے، بہت چیخ رہے تھے، بہت گلا پھاڑ رہے تھے، بہت تکلیف میں آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، آپ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، تم لوگ جس ذات کو پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب اس حدیث میں سواری کی گردن سے زیادہ نزدیک ہے کو دیکھ کر قرآن پاک کی وہ والی آیت کو لے لیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تشریحات اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ آپس میں مطابقت اور موافقت رکھا کرتے تھے۔ پھر ارشاد ہوا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، یہاں سے روزے میں، رمضان میں انسان کے معمولات زندگی جو کہ کبھی بیویوں سے ملاقات سے متعلق ہیں یا روزے کی اپنی تحدید اوقات سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یوں کہہ لیں کہ آداب روزہ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ پہلے وقتوں میں جب روزے کا حکم آ چکا، اس کے بعد حالات یوں تھے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سو گیا یا اس نے کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد عشاء کا وقت اس کے اوپر گزر گیا، تو اب وہ آئندہ روز افطار میں ہی کچھ کھائے گا۔ سو جانے کے بعد اگر کوئی اٹھا رات میں تو اس کے لیے کھانے پینے اور صحبت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرے سے اجازت ہی نہیں تھی بیویوں سے ملنے کی، سرے سے ہم بستری کی اجازت ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حرمۃ بن قیس۔ یہ صحابی گھر تشریف لائے اور نہ کہ بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہو لا دو، تو بیوی نے کہا تیار تو نہیں ہے، لے کر آتی ہوں۔ کاشتکاری کرتے تھے، زراعت کے کام سے بہت تھکے آئے، تو جب تک وہ تشریف لائیں، تیاری کر کے آئیں، اتنی دیر میں خرما کی آنکھ لگ گئی، سو گئے کا مطلب یہ کہ روزہ شروع۔ آئندہ روز عرب کی گرمی، چکر آنے شروع ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی، حق سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں ایک جو بنیادی بات، آیت ذرا طویل ہے، بنیادی بات کہ تمہارے لیے بیویوں سے تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تم
بیویوں سے رشتہ رکھو گے کیسے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے لیے ساتر ہوتا ہے، لباس انسان کے جملہ عیوب کو چھپا لیا کرتا ہے۔ تو بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے عیوب کے ڈھانپنے والے ہیں۔ جس طرح عورت کے لباس میں یا مرد کے لباس میں جب لباس انسان زیب تن کر لیتا ہے تو جسم اور کپڑے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوا کرتی، اسی طرح سے میاں بیوی کے معاملات بھی ہیں۔ اچھا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دینے کے بعد لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تھا کیا اس میں، ایسی کیا برائی تھی جو آپ نے چھوڑ دیا؟ اس کا ایک آسان جواب ہے یہ کہ جی وہ جب تک میری بیوی تھی تو وہ میرا پردہ تھی، اس لیے اس کے عیوب کے اظہار کی اجازت مجھے اس وقت میں نہیں تھی۔ اب یہ کہ چونکہ وہ میری نامحرم ہے، میرے نکاح سے نکل گئی، اب میرے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، میری نامحرم ہے، تو کسی نامحرم عورت کے عیوب پر بات کرنے کی مجھے اجازت شرعاً نہیں ہے، لہٰذا میں دونوں صورتوں میں بات کرنے سے عاجز ہوں۔ پھر اسی آیت میں اس بات کو سمجھا جائے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ایک دوسرے کے غیر کے لیے لباس نہیں ہے، ایک دوسرے کے غیر کے لیے لباس نہیں ہے۔ شرعاً کسی کو بھی کسی کی بھی سطر تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَلَا تُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، مرد کی شرمگاہ تک نہ پہنچے، برہنہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ، حالانکہ یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن عام طور پر آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ کم سے کم کپڑا پہننے کا رواج چل رہا ہے۔ خاص طور سے احتیاط کرنی چاہیے، جو بھی لباس اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے گھر میں پہنے یا گھر سے باہر پہنے، کم از کم وہ نصف ساق، آدھی پنڈلی تک شارٹس کو ہونا چاہیے، اور اوپر کی طرف سے پیٹ کی طرف سے ناف کے اطراف میں دائرہ لگائیں اور پیچھے سے لے کر آگے تک، پیٹھ سے لے کر آگے ناف پیٹ تک ساری کی ساری سطر میں داخل ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے سے ناف کو ڈھک لیا جائے اور پیچھے سے ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران میں اس کی مانگ نظر آنے لگتی ہے پیچھے کی طرف سے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی تو جس کی نگاہ پڑ گئی اس کی بھی یقیناً نہیں ہوگی۔ بد نظری بہرحال گناہ ہے، بہرحال گناہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم۔ بخاری شریف میں برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ جب روزوں کا حکم ہوا تو سارے رمضان میں بیویوں سے مجامعت منع تھی، سختی سے منع تھا۔ اس کے باوجود کیا ہوا، کچھ لوگ جن میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ، اور یہ عیب نہیں ہے کہ ان کا ناموں کا آنا یہ عیب نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے تعلیم ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے درس عبرت بھی ہیں اور درس مثال بھی ہیں کہ ان لوگوں نے زندگی کیسی گزاری۔ انہوں نے اگر ایسی کیفیت کو اس کا سامنا ان کو ہوا تو ان جیسی مقدس نفوس سے اپنی ذات پر صبر نہیں ہوا، تو قرآن پاک نے کہا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے چلے آئے ہو۔ پھر کیا کہا، پھر ان کو رعایت دے دی، کہا فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے معاف کر دیا۔ اب اگر ان کا گناہ معاف بھی ہو چکا تو وہ عیب نہیں ہے، بلکہ ہماری تعلیم کے لیے وہ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کے اس عمل نے ہمیں اتنی بڑی رعایت دلوا دی کہ ہمارے اوقات روزہ، اوقات صوم کی تحدید ہو گئی۔ قرآن پاک نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پہلے کہا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ من الفجر کہہ دیا کہ فجر سے شروع ہوا، اور کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تکمیل کرو روزے کی رات تک، تو رات تک مطلب مغرب کی نماز۔ یہاں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک رات کیا ہوا کہ میں نے جب یہ والی آیت سنی یہاں تک کہ 2 دھاگے کالا اور سفید الگ الگ ہو جائیں، تو میں نے 2 دھاگے لیے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے، سرہانے کے نیچے رکھے اور انتظار کرنے لگا، کھاتا بھی تھا رہا۔ وہ تو الگ نہیں ہونے تھے، وہ نہ ہوئے۔ قرآن پاک نے کہا یتبین لکم، ظاہر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ایسے کیا کہ دونوں دھاگوں کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صحابی تھے، سادہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عدی تمہارا سرہانہ اتنا بڑا ہے؟ نبی علیہ السلام مذاق فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی تمہارا سرہانہ اتنا بڑا ہے؟ سرہانے سے مراد وہ سرہانہ نہیں تھا، دھاگے سے مراد وہ دن اور رات تھے۔ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من الفجر یہاں نہیں تھا۔ بخاری شریف کی روایت اس کی تائید کرتی ہے کہ اس آیت کے سمجھنے کے لیے بعد میں من الفجر آیا ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی کہ رات کی اندھیری چھٹ جائے اور دن کی روشنی ظاہر ہو جائے۔ سفید دھاگے سے مراد دن اور کالے دھاگے سے مراد رات۔ یہاں پر جب تحدید ہو گئی ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر قرآن پاک نے کہا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، عورتوں سے صحبت کی اجازت حالت اعتکاف میں نہیں ہے۔ اس وقت میں زمانہ بہت پرامن تھا، حالات اچھے تھے، ازواج مطہرات میں بھی خواتین نے باقاعدہ مسجد میں اپنے حجرے اعتکاف کی نیت سے بنائے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ خواتین کے لیے کہا ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، تو خواتین کو مسجد میں آنا ان کا پسند نہیں کیا گیا۔ اور پھر اعتکاف کے دنوں میں مجامعت، اس سے سختی سے ممانعت ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا گیا، قرآن پاک نے خود کہہ دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، چونکہ ضرورت بشریہ سے یہ حکم باہر ہے، مجامعت باہر ہے، کہ ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ جس کے لیے اعتکاف کو چھوڑ کر بندہ باہر جائے، اور مسجد کے اندر تو صحبت ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا سختی سے منع ہو گیا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، نہ تو اعتکاف اور مجامعت ہوگی مسجد میں یا نہ باہر، جمع نہیں سکتے۔ تلک حدود اللہ کہا تو یہ تفسیر بیضاوی میں حضرت نے لکھا ہے کہ تلک حدود اللہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں مبالغہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طرز عمل سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کو حکام کے حوالے کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے ایک جماعت لوگوں کے مالوں کو کھا جائے، بالإثم، گناہ کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود کہ تم جانتے ہو۔ نمبر 1، جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو باطل طرز سے نہ کھاؤ، باطل یعنی کہ خلاف الحق، ایک آدمی کا حق نہیں ہے اور وہ مال لینا چاہتا ہے یا لیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
تدلو الادلاء بالشیء القاؤہ، کسی چیز کا کسی کے اوپر ڈالنا. والمراد ہنا اعطاء القضاء والاحکام بالرشوہ، احکامات اور قضاء کے فیصلوں کو رشوت کے ذریعے سے حاصل کرنا. لیحکموا لہم بالباطل، تاکہ حکم حاصل کیا جائے باطل طرز عمل سے. حتی یتوصلوا الی اموال غیرہم، یہاں تک کہ راستہ پالیں مال غیر کی طرف کو. دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، وکیل کو پیسے دے کر یا جج کو خرید کر کوئی ایسا اقدام کیا جا رہا ہے یا زمین اپنے نام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بارے میں واضح احکامات نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اگر کہ قاضی کے پاس پیش ہو رہا ہے، قاضی تو بہرحال موقع محل پر نہیں تھا، آپ نے گواہی پیش کر دی، وہ گواہی جھوٹی تھی، تو قاضی تو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے حال پر فیصلہ کرے گا، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار وہ ہوگا جس نے جھوٹی گواہی پیش کی. والیمین الغموس وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام نے جب شہادت الزور کے بارے میں کہا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ ہائے کاش کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں. شہادت الزور، خبردار کہ جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی اتنی دفعہ کہا. تو رشوت کے ذریعے سے کسی بھی فیصلے پر اثر انداز ہونا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. فیورط الاحکام فیورط القضاء فی الحکم بغیر الحق ویأکل اموال اخوانہم بشہادۃ الزور، کہ وہ لوگوں کے مال کو، اپنے بھائیوں کے مال کو جھوٹی گواہی کے ذریعے سے، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کے ذریعے سے، الفاجرہ جو کہ گناہ گار ہے، وہی التی یحلف فیہا المرء کاذبا، اور یہی وہ اسباب ہیں جس سے انسان قسم کھاتا ہے جھوٹی. اللہ رب العزت ایسے اعمال سے محفوظ فرمائیں. دیکھیے مال مسلم جو اپنے حق کا نہیں ہے وہ یا تو چوری کے ذریعے سے یا غصب کے ذریعے سے یا دھوکے کے ذریعے سے یا پھر رشوت کی صورت سے حاصل کیا جاتا ہے. آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے دے دیں، ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا لینے والا، دونوں آگ میں، دونوں کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی رعایت نہیں ہے. اور اگر اتنا ہی سنگین معاملہ ہے رشوت کا کہ کسی بھی مسلمان کے مال کے حصول میں اپنے آپ کو کھپانا یا اس سے مال لے کر کسی کے حوالے اس طور پر کرنا کہ وہ ناجائز تھا، وہ ناحق تھا، تو حق سبحانہ و تعالیٰ سے گویا کہ لڑنا ہے. خاص طور پر سود میں تو واضح طور پہ لڑائی ہی ہے، لیکن یہ انداز، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. جس چیز کی سرکاری فیس ہے، سرکاری فیس تک تو حدود جائز ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے ائمہ کرام کا تقوی اتنا اونچا رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کو قرضہ دے دیتے اس کے گھر کے سائے کو بھی استعمال نہ فرماتے، اس کے گھر کے سائے کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ فرماتے. تو آپ بتائیے کہ اتنا کمال تقوی حاصل کرنے والے لوگ، اور آج ہمارا معیار یہ ہے کہ آپ کو ہمارا کام کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے دوں گا 1 سروس، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دوں گا 2 سروس، آپ شام میں کہاں بیٹھتے ہیں تشریف لائیے ہم آپ کو چائے پانی پلا دیں گے 3 سروس. یہ کون سے اعمال ہیں؟ اتنی راحت کا انتظام کرنا کہ جی آپ مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ بھی ناحق ہے. آپ مجھے اپنا فون دے دیں، میں آپ کے فون سے فلاں صاحب کو فون کرتا ہوں اور یہ کام ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنی طاقت کے استعمال کا معاملہ ہے، آپ کو اجازت ہے اس بات کی کہ آپ سفارش کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشفعوا فلتوجروا، تم شفاعت کرو، سفارش کرو تاکہ تمہیں اجر دیا جائے. لیکن سفارش بھی ناحق کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ دعا ناحق کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کہ دعا میں کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے
سفاری بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دعا کے آداب میں ایک بات رہ گئی، ابھی بھی اس بات کے کرنے سے ذہن میں آ گئی کہ دعا کرتے ہوئے ایک تو توجہ تامہ چاہیے کہ مکمل توجہ ہو اور کسی طرح کا بھی سکون درمیان میں نہ رہے، ایک بات۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب انسان دعا کرے تو پھر اس میں کسی کی ہلاکت کی، کسی کے ساتھ کسی ظلم کی دعا ہرگز نہ کرے۔ دو بات۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے حال میں ہوتا ہے، آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک سواری آئی، اس نے اونچا سا ہارن دیا، آپ ڈر گئے اور اس نے بہت تیزی سے گاڑی گزار لی، آپ کے اوپر اس کا صدمہ تھا، آپ نے غصے میں اس کو کہا کہ اللہ کرے آگے جا کے ٹکرا جائے، اللہ کرے آگے جا کے گر جائے۔ اس طرح کی بد دعاؤں کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس مسلمان کو کوئی اذیت پہنچی اور اس سے پہلے، اس اذیت پہنچنے سے پہلے آپ کے الفاظ تھے کہ اللہ کرے آگے جا کے گر جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہ کی ہو، آپ کی دعا سے وہ نہ مرا ہو، لیکن کیا یہ کم ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے اے میرے بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی، راہ چلتے تم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اللہ کرے، اللہ ضرور کرے، لیکن وہ کرے جو آپ کے حق میں جائز اور بہتر ہے، وہ ہرگز نہ کرے جو کسی مسلمان کے لیے صدمے یا تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی گئی گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔